بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بتایا تھا کہ جو جاسوس لڑکیاں ہوتی ہیں پورے ملک کو ختم کر دیتی ہیں اور لشکر کو بیکار کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار گھوڑے فوجیوں کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کا جو رہنما ہوتا ہے وہ وہی محافظ تھا، اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدان بھی تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پہ شامل کیا تھا۔ اس کی وجہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے، جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں چھڑانا تھا۔ یہ 20 سے مراد وہ صلیبی ہیں، ان لڑکیوں کو چھڑوا کر واپس لے کر آنا تھا۔ ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈو آ رہے تھے، 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف بھی یہی تھا کہ لڑکیوں کو، لیکن ان کی کمزوری یہ تھی وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو معلوم نہ تھا جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ دوسری طرف صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا، علاقہ اونچا نیچا تھا۔ یہ بلندی پہ گئے تو انہیں دور ایک میدان میں جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بہت سارے اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے، ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے۔ ان تمام شتر بانوں یعنی جو یہاں پر اونٹ اور ان کے سوار تھے وہ بھی وہیں پہ موجود تھے۔ صلیبیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اونٹ اور گھوڑے وہاں پہ موجود ہیں، یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے سچے دل سے صلیب پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ یہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے، خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا ہے اسے فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں سے تھکن فوراً غائب ہو گئی اور چہروں پہ رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے سارے اونٹ اور گھوڑوں میں سے اتنے زیادہ فوجیوں کی ضرورت کے مطابق وہ کس طرح جانور لیں گے۔ یہ 100 سے زیادہ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے کے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا، صرف 10 گھڑ سوار بھیج دیے گئے۔ اور بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہکا لگا کر باتوں کو سنی انسنی کر رہا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا اس سے اگلی دفعہ بالیان نے موبی سے کہا ہم 7 مرد ہیں، تم 7 لڑکیوں۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا ہے، میں ان کی موجودگی میں رنگ رلیاں مناتا رہا، یہ پھر بھی نہیں بولے۔ میں انہیں نام دینا چاہتا ہوں، ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو، انہیں کہو یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ موبی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم فاحشہ نہیں ہیں، میری مجبوری تھی، میں تمہارے ہاتھوں کھلونا بنی رہی، یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ بالیان نے کہا میں نے تمہیں کبھی بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا، تو تم لوگ پتہ نہیں کتنے کچھ گل چھرے اڑا چکے ہو۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مریم کی طرح پاک نہیں ہے۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتے ہیں، ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی ہیں۔ ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن، اپنی عزت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے، اب جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئے اس روز صلیب کا زوال شروع ہو جائے گا، صلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عزت کو تو تار تار کر سکتے ہیں تاکہ صلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں تو یہ ٹریننگ دی گئی ہے اور سکھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان ملک کے بادشاہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر گزارنا بھی جائز ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور مسلمانوں
کے مذہبی رہنما یعنی ان کے عالم کے جسم کو ناپاک کرنا ہمیں بہت زیادہ ثواب کا کام سکھایا گیا ہے۔ ہم اس وجہ سے تو کچھ برا کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ تم چاہتے ہو یہ ممکن نہیں۔ دوسری طرف جو اونٹ سوار تھے وہ نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شب خون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شب خون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کو حملہ کرتے تھے پچھلے حصے پہ اور غائب ہو جاتے تھے، حملہ کرتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ یہ وار کرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے صحت مند فوجیوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شب خون اور چھاپوں کا طریقہ کار نہیں آیا تھا۔ کسی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اس لیے فوجیوں کے ساز و سامان کے قافلے بلا خوف و خطر چلتے رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے دوبارہ قافلے جو تھے جو ان کے لیے راشن اور سامان لے کے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرتے تھے، اس لیے کوئی حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نچلے علاقے میں بٹھایا اور 2 آدمیوں سے کہا وہ جا کر یہ دیکھیں قافلے میں کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے مسلح آدمی ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار ہے، اور کیا کیا خطرے ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی تو کمی نہیں تھی اور جذبے کی بھی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا کیونکہ صلیب کی عظمت کا سوال تھا۔ آدھی رات سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں، اور اونٹوں کے ساتھ جو اونٹوں کے سوار آئے ہیں وہ ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں۔ سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں اور جو اونٹوں کے سوار ہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی معلومات تھی، کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 فوجی جو قافلے کے ساتھ تھے ان کی آنکھ بھی نہ کھلی تھی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ زیادہ تر اونٹ سواروں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے اونٹ سواروں کو ڈرانے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے اونٹ سوار گھبرا کر اور ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ صلیبیوں نے اونٹ سواروں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنا شروع کر دیں۔ اونٹوں کے شور شرابے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ انہوں نے 9 اونٹ بھی الگ کر لیے۔ جب اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہاں کا منظر بہت بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور بہت سے اونٹ مر چکے تھے۔ کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں، آٹا اور دیگر سامان خراب تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے، وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل کے جا چکے تھے، ان کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اس سے کیا ہوا اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔